تھی ماں خوبری میت سے لپٹ کر، کہتی تھی ماں خوبری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، کہتی تھی ماں خوبری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کہ رسائی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، پھر ایک جھلک چہرے کی صغرا کو دکھا لوں، بے چین ہے خار، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا، اب کیا کروں جی کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، منہ ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روتے ہو دلبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دلبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، کہتی تھی ماں خوبری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر،
ہے علی اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرفا للذاکرین، یا من شکرہ فوزا للشاکرین، یا من حمدہ عز للحامدین، یا من طاعتہ نجات للمطیعین، یا من آیاتہ برہانا للناظرین، یا من کتابہ تذکرۃ للمتقین، یا من رحمتہ قریب من المحسنین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الملقب بطہ ویاسین، الرسول الامجد والنبی المسدد وابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، السلام علیکی یا فاطمۃ الزہرا، عزاداران امام حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین کی صدائے استغاثہ حل من ناصر ینصرنا، کئی بار امام حسین نے پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے حق کی راہ کی دعوت دی، اور اس صدا پر بہت سے اصحاب نے لبیک کہا اور جام شہادت نوش فرمایا، اور امام کے انصار و مددگار میں شامل ہوئے۔ حجت تمام کرنے کے لیے مظلوم امام وقت عصر جب تمام قربانیاں پیش کر چکے، گود کے پالے قربان کر چکے، بھائیوں بھتیجوں اصحاب و انصار کی قربانی پیش کر چکے، تو ایک بار پھر انسانیت کو مخاطب کر کے آپ کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوا، جس کا جواب افواج یزیدی نے تیر برسانے کی صورت میں دیا۔ امام نے حجت تمام کی، خیمے میں تشریف لے گئے، تمام خواتین کو یکجا کیا، ان کو نصیحتیں کیں، وصیتیں کیں، اور اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ روایتیں بتاتی کہ امام حسین جب رخصت ہو رہے تھے تو بیویوں نے مظلوم امام کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور عمر سعد العین جو بار بار نازیبا کلمات زبان پہ جاری کر کے یہ کہہ رہا تھا، حسین اب کوئی تمہارا ناصر و مددگار نہیں ہے، عورتوں میں کیا چھپے بیٹھے ہو،
مظلوم امام کے لیے یہ کلمات تیر و تبر سے زیادہ تکلیف پہنچا رہے تھے، مگر کیا کرتے کہ جناب زینب و ام کلثوم اور اہل حرم مظلوم امام سے فریاد کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اس عالم میں کہ جہاں خونخوار درندے ہم پر حملہ کرنے کے منتظر ہیں، آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ مظلوم امام نے فرمایا اللہ تم سب کا نگہبان، مگر امر الہی کو پائے تکمیل تک مجھے پہنچانا ہے۔ عزاداران امام حسین، مظلوم امام نے سب سے رخصت لی اور اس کے بعد سید سجاد کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ دیکھا جوان بیٹا غش کی حالت میں پڑا ہوا ہے، اتنا کمزور کہ آنکھیں کھولنے کی بھی طاقت نہیں۔ مظلوم امام بیٹے کے حالت کو دیکھ کے اشک بار ہوئے، آپ کی آنکھوں سے جو اشک جاری ہوئے چہرہ سید سجاد پہ پڑے، آنسوؤں کی گرم بوندوں نے سید سجاد کو متوجہ کیا۔ آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے جس کو دیکھا اس کو پہچانا نہیں، کیونکہ جو چہرہ سامنے نظر آیا وہ خون آلود تھا، جو لباس تھا وہ خون آلود تھا۔ پوچھا بابا یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ مظلوم امام نے بیان فرمایا اے بیٹا علی سید سجاد، میں آخری رخصت کے لیے آیا ہوں، رموز امامت اسرار امامت تمہارے سپرد کرتا ہوں اور اللہ کی راہ میں دین کی بقا کے لیے اپنی قربانی کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو سید سجاد نے فرمایا بابا جان، چچا عباس کہاں، علی اکبر کہاں، قاسم کہاں؟ مولا نے بتایا، مولا نے فرمایا اے بیٹا سجاد، اب اس وقت مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ بس سید سجاد نے عرض کی بابا جان مجھے سہارا دیجئے، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی جوان بیٹا موجود ہو اور ضعیف باپ اس کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا جائے، مگر سید سجاد اتنے کمزور تھے کہ امام مظلوم نے کہا بیٹا تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ تم میری نصرت کر سکو، تمہاری نصرت کا طریقہ شہادت سے زیادہ مشکل ہوگا۔ المختصر مولا نے اپنی امامت کے راز و رموز سید سجاد میں منتقل فرمائے، بیٹے کو خدا حافظ کہا۔ باپ کی جدائی اتنی شاق تھی کہ سید سجاد دوبارہ غش میں چلے گئے۔ مظلوم امام واپس اپنے خیمے میں آئے، اہل حرم کو خدا حافظ کہا، جناب سکینہ کو سینے سے لگایا، بیٹی سے جدا ہوئے، خیمے کا پردہ اٹھایا، سواری منتظر تھی۔ مظلوم امام نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نہیں ہے جو حسین کو سوار کرے،
تمام چاہنے والے اپنی قربانی پیش کر چکے۔ المختصر مظلوم امام نے اپنے آپ کو خود ناقے پر سوار کیا اور ناقے سے فرمایا، اے اسب وفادار، اے میرے نانا کے ذوالجناح، اب یہ فرزند رسول تمہیں آخری زحمت دے رہا ہے، بس مجھے مقتل تک پہنچا دو، پھر میں تمہیں زحمت نہیں دوں گا۔ آپ نے اپنے ذوالجناح کو اپنے ناقے کو ایڑ لگائی، مگر ذوالجناح قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ مظلوم امام کہتے ہیں، اے ذوالجناح، اے میرے ناقے، اے میرے اسب وفادار، تیرا آقا بہت غریب اور مظلوم ہے، بہت تنہا ہے، اس عالم غربت میں میرا ساتھ نہ چھوڑ۔ مگر آپ کا ناقہ ہے جس کے اندر اضطراب ہے، بار بار اپنی گردن کو ہلا رہا ہے۔ اب جو مظلوم امام متوجہ ہوئے تو کیا دیکھا، ناقے کے پاؤں میں لپٹی ہوئی جناب سکینہ۔ مظلوم امام نیچے اترے، جناب سکینہ کو آغوش میں لیا، جو ناقے سے لپٹی یہ کہہ رہی تھی، بابا کے ناقے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے کر جانا، صبح سے جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا۔ بس عزاداران مظلوم امام نے جناب سکینہ کو سینے سے لگایا اور فرمایا، اے بیٹی، مشیت الہی کی تکمیل کے لیے تمہارے بابا کو یہ امر درپیش ہے، میں حکم عدولی نہیں کر سکتا، سر تسلیم خم ہے راہ خدا میں، بیٹا خیمے میں چلی جاؤ۔ مگر جناب سکینہ ہیں کہ باپ کو نہیں چھوڑتی۔ پھر مظلوم امام فرماتے ہیں، اے سکینہ، بڑی پیاسی ہو، خیمے میں چلی جاؤ، میں پانی کی سبیل کرتا ہوں، بس یہ سننا تھا۔ سکینہ نے کہا، بابا، جب سے چچا شہید ہوئے ہیں اب سکینہ پیاسی نہیں ہے، سکینہ کو پانی نہیں چاہیے۔ بس المختصر مظلوم امام نے جناب سکینہ کی خواہش پر گم ریتی پر اپنے آپ کو لے بٹھایا، جناب سکینہ کو سینے سے لگایا، باپ کے سینے سے لگی، سکون ملا، تھوڑی دیر کے لیے غنودگی طاری ہوئی۔ ابھی چند لمحے نہ گزرے تھے، تڑپ کے باپ کی گود کو چھوڑ دیا۔ پوچھا، سبب کیا ہے؟ کہا، بابا، میں نے دادی کو اس عالم میں دیکھا ہے جو کہہ رہی ہے، سکینہ، میرے حسین کو مت روکو۔ اس کی مظلومہ ماں اپنے بیٹے کے انتظار میں ہے۔ بس عزاداران امام حسین، مظلوم امام نے جناب سکینہ کی انگلی تھامی اور جناب زینب کے سپرد کیا اور مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔ روایت بتاتی ہے، ایسی جنگ کی حسین نے، علمان علافیس کی صدائیں بلند ہوئیں، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ علی کے شیر نے وہ بہادری دکھائی ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس حالت میں جس میں حسین نے جنگ کی ہے، اس حالت میں کسی مجاہد نے جنگ نہیں کی کہ جوان بیٹے کی میت بھی اٹھائی ہو، جوان بھائی کی صدمہ بھی سہا ہو،
اعصاب و انصار کے لاشیں بھی صبح سے اٹھائے ہو، بھتیجے کی پامال شدہ میت بھی دیکھی ہو، اس پر یہ بہادری، یہ شجاعت، اللہ اکبر کہ ندائے غیبی آئی، اے حسین اے حسین اپنی تلوار نیام میں رکھ لو۔ عزاداران امام حسین، مظلوم امام نے جب تلوار حکم خدا سے نیام میں رکھی ہے تو اب پورا لشکر دوبارہ اکٹھا ہو گیا، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا اس سے حملہ کر رہا تھا۔ تیروں کی بارش کی پہلے تو ہمت نہیں تھی حسین کے قریب آنے کی، لہٰذا دور سے اتنے تیروں کی بارش ہوئی کہ جسد مبارک میں کوئی مقام بچا نہیں کہ جہاں تیر پہ وسط نہ ہو۔ وقت عصر آیا، نماز عصر ہے کا وقت ہے کہ عزاداران امام حسین، مظلوم امام زخموں سے چور چور ناقے ہی پر بیٹھے بیٹھے نماز عصر ادا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سجدہ آخر کے لیے حسین نے چاہا زمین پر پیشانی رکھے، مگر جو ناقے سے زمین کی طرف آئے ہیں، جسد مبارک میں اتنے تیر تھے کہ راوی بیان کرتے ہیں مظلوم امام نہ زین پر تھے نہ زمین پر، بلکہ تیروں پہ ملحق تھے۔ اللہ اکبر۔ مظلوم امام نے ایک ایک تیر اپنے جسد مبارک سے نکالا، جب تیر نکالتے تھے خون کا فوارہ جاری ہوتا تھا۔ بس امام مظلوم نے اپنے آپ کو مقام شہادت تک پہنچایا، اس نشیب پر پہنچایا کہ جس نشیب کو شب عاشور مادر حسین نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا۔ ایک ایک پتھر ہٹاتی تھی، نرم ریت جمع کرتی تھی کہ یہ وہ زمین اور مقام ہے جہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا، جس میں نازنی زخموں سے چور ہوگا، لہٰذا نرم ریت کا بستر بچھایا۔ عزاداران امام حسین مقام شہادت میں پر مظلوم امام نے سجدہ آخر کیا۔ ادھر امام سجدہ آخر میں گئے، ادھر عمر سعد نے پورے لشکر کے ذریعے سے امام مظلوم کو گھیر لیا اور شمر لعین سے کہا کہ سر تن سے جدا کرو۔ راوی بیان کرتا ہے ادھر امام سجدے میں گئے، ادھر عرض کربلا پر لرزہ طاری ہوا، جناب زینب پہ چین ہوئیں، دل گرفتہ ہوئیں، خیمے سے باہر نکلیں تو گرد و غبار، ایک شور تھا، اللہ اللہ، جناب زینب کو بھائی کہیں نظر نہیں آتا، تلہ زینبیہ پر جناب زینب چڑھیں، اس پتھریلی زمین پر شہزادی اس تلے پر اس مقام پر چڑھی، دیکھ رہی ہے صرف لشکر یزیدی ہے، بھائی نظر نہیں آتا۔ نگاہ پڑی بھائی کے ناقے پر جس کی پشت خالی تھی، تڑپ گئی زینب۔ دیکھا ایک مقام پر پورا لشکر جمع ہے، اب جو نگاہ پڑی تو کیا دیکھا، بھائی مظلوم سجدے کی حالت میں، شمر لئی پشت پر سوار، امام مظلوم کے گردن پر چھری چلا رہا ہے، ہر وار کرتا ہے، اور جناب زینب ہر وار پہ کہتی ہے واہ مصیبتا والیہ ادرکنی، اے نانا یا جد ادرکنی، اے نانا
رسول ادرکنی، آپ کی امت نے آپ کے نواسے کو گھیر رکھا ہے۔ بس عزاداران امام حسین جناب زینب کی یہ فریاد، یہ صدا مظلوم امام کے کانوں تک پہنچی تو مظلوم امام نے فرمایا زینب خیمے میں جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے، میرے ہوتے ہوئے تم خیمے سے باہر نہ آؤ۔ بس عزاداران حسین جناب زینب حکم امام کی تعمیل کرتے ہوئے خیمے میں چلی گئیں، سینہ زنی کرتے ہوئے اللہ اکبر۔ میں کہتی ہوں کہ امام نے زینب کو خیمے میں بھیج دیا، ورنہ تو زینب وہ منظر دیکھ نہ پاتی، وہیں جان نکل جاتی جسم سے۔ جو منظر تاریخ نے دیکھا کہ شمر لئی نے سوکی زبان سید مولا مظلوم امام کی جو ہونٹوں پر پھرا رہے ہیں اور جو شمر لئی سے کہہ رہے ایک قطرہ ہو، تو جواب میں وہ شقی کہتا ہے جانور کو پانی دوں گا، ہر ذی روح کو پانی دوں گا، مگر حسین تمہارے لبوں کو پانی چھو نہ سکے گا۔ مظلوم امام نے حجت تمام کی، اللہ اکبر۔ بس وہ وقت آیا کہ جب شمر لئی کے کند خنجر نے حسین کی آخری رگ بھی کاٹ دی، اور کس عالم میں اس کے نجس ہاتھ امام مظلوم کے بالوں کے اندر اس طرح سے شکنجہ کیا ہوا تھا امام کے بالوں کو، اللہ اکبر، ادھر تن تر سے جدا کیا، ادھر سر تن سے جدا کیا، اور پھر بالوں کو پکڑ کے مظلوم امام کے چہرے کو عرض کربلا کے پتھروں پر مار۔ عرض کربلا میں لرزہ طاری ہوا۔ ایک ماں کی فریاد تھی جو یہ کہہ رہی تھی میرا حسین پیاسا ہے، میرا حسین بے خطا ہے، میرا حسین تشنہ ہے، غریب ہے، مگر کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ سر حسین کو نیزے پر بلند کیا، ادھر سر حسین نیزے پر بلند ہوا، ادھر جناب زینب جو حکم امام سے خیام حسینی میں چلی گئی تھی، تڑپ رہی تھی، سید سجاد کے قریب گئی، کہا بھائی کا حکم ہے میں خیمے سے باہر نہ نکلوں، اے سجاد تم اٹھو، میرا بھائی نرغہ آدھا میں گرا ہوا ہے۔ سید سجاد کو سہارا دیا، سید سجاد پھوپھی کے سہارے سے خیمے کے در کے قریب آئے، عصا سے خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا سید سجاد نے کہ باپ کا زخمی سر جس کے چہرے سے اور گردن سے لہو جاری ہے نیزے پر بلند ہے۔ سید سجاد نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے بابا میرا سلام۔ زینب نے پوچھا سید سجاد کیا دیکھا؟ کہا پھوپھی اماں بابا کا سر نو کے نیزہ پر ہے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا ہمارا سب کا سہارا، زہرا کا پیارا حق کا نظارہ، دل کی صدا ہے یا حسین،
بسا ہے یا حسین، تم بھی کہو یا حسین، ہم بھی کہیں یا حسین، سب مل کے کہو یا حسین۔ گھر میں بچھا کر فرش پرسا صدا دیں گے بہم، ماتم کریں گے آپ کا شہید کربلا، جاں فدا مرحبا، تسکین قلب فاطمہ اے جانشین شامل ہوا، اس خاک سے کیسے بھلا غافل رہے اہل عزا، وہ خاک ہے خاک شفا شہید کربلا، جاں فدا مرحبا، تسکین قلب فاطمہ اے جانشین مصطفیٰ، جاں فدا مرحبا، کچھ اس طرح وعدہ وفا خنجر تلے تم نے کیا، شاہی شہید کربلا ہونا کہاں آسان تھا، بن کر مگر دکھلا دیا شہید کربلا، جاں فدا مرحبا، تسکین قلب فاطمہ اے جانشین مصطفیٰ، جاں فدا بیٹے بھتیجے بھانجے قربان دی پر کر دیے، کتنے ہی رنج و غم سہے لیکن نہیں پیچھے ہٹے، کرتے رہے شکر خدا شہید کربلا، جاں فدا مرحبا، تسکین قلب فاطمہ اے جانشین مصطفیٰ، جاں فدا مرحبا، وہ وقت بھی آیا کہ جب مارے گئے انصار سب، ہنستے ہرن میں بے ادب، پھر بھی شہ آری نسب، امت کو دیتے تھے دعا شہید کربلا، جاں فدا مرحبا، تسکین قلب فاطمہ اے جانشین مصطفیٰ، جاں فدا مرحبا۔
فضاؤں میں صدا حسین مرحبا مرحبا یا حسین شہید کربلا حسین 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 امام حسین حسین امام حسین وقار نینوا حسین 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 امام حسین حسین امام حسین بہن نے قتل گاہ کی طرف جو ہی نگاہ کی حصار میں سپاہ کی حسین تھی تو آہ کی ہے بے خطا میرا حسین 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 امام حسین حسین امام حسین چھری گلے پہ چل گئی بدن سے جان نکل گئی فرات غم مچل گئی جو کیفیت بدل گئی بگور بے کفن حسین 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 امام حسین حسین امام حسین سیاہ آندھیاں چلی فلک ہلا ہلی زمین کہیں پہ خوش تھے اہل کی قیامت آ گئی کہیں تڑپ تڑپ کے سیدہ یہ کہتی تھی اے کربلا تھا میرا یار بے خطا تو کیوں ہوئی ہے یہ جفا اے میرا لاڈلا حسین 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 امام حسین حسین امام حسین آصف و زہرا کا قصہ تڑپا جو خاکی گرم پر ہنستی رنگ میں اہل شب کیسی لکھوں القصص ہاشم